اللہ کا خوف پیدا ہوگا گھروں کے اندر تو پھر ساس اور بہو کے جھگڑے ختم ہوں گے۔ جب گھروں کے اندر تقوی والا مزاج پیدا ہوگا تو نند اور بھاور کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب گھروں کے اندر رمضان کی جو کیفیت تھی، روزے کی جو کیفیت تھی اور اس کے جو مقاصد تھے، وہ مقاصد اگر گھروں میں آ جائیں تو پھر بچے اور جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے نہیں بنیں گے، اور ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کریں گے، ان کو جو ہے تقوی والا بنانے کی فکر کریں گے۔ جس طرح ایک باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے عید کے موقع پر میرا بچہ تمام بچوں سے اچھا دکھے، ایک ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، تو وہ ماں جس نے رمضان کو صحیح معنی میں گزارا ہے وہ اس کی فکر ضرور کرے گی، وہ باپ اس کی فکر ضرور کرے گا کہ میرے بچے جس طرح دنیا کے اندر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے ہی آخرت میں روز محشر اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے اپنی کامیابی کی خوشیاں منائیں، اور جن کے ہاتھوں میں ان کا نام اعمال دیا جائے تو وہ خوشی خوشی دوڑے اور سب کو بتائیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جو ماں باپ جنہوں نے رمضان سے سیکھا، علماء سے سیکھا، مکاتب سے سیکھا، مدارس سے سیکھا، اور ایمان پہ چلنے کی جو ہے جستجو کی، فکر کی، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے ان کی صحیح تربیت کی، ان کو اسلام پر چلنے والا بنایا، ان کی نسلوں کو ایمان پر قائم رہنے والا بنایا، تو ایسے ماں باپ اور ایسے ماں باپ کے بچے اس احساس کے ساتھ جئیں گے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب رمضان کو اس طرح جن لوگوں نے گزارا ہے، اس احساس کو وہ اپنے بچوں کو دیں گے اور خود کے اندر رکھیں گے، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اللہ کے پاس ان کے جو ہے مزیدار زندگی ہوگی، فی جنت عالیہ، اور وہ مزیدار زندگی عالیشان باغ میں ہوگی، عالیشان باغات ہوں گے، قطوفها دانیہ، اس کے اندر جو ہے طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی، میوے ہوں گے، اور ہر طرح کی جو ہے کھانے کی چیزیں ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم کھاؤ اور پیو، مزے کرو، یہاں جتنا کھانا ہے کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، شوگر کا مسئلہ نہیں ہے، بی پی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ بد ہضمی ہوگی، نہ پیٹ خراب ہوگا، جتنا مرضی کھاؤ، مزے سے کھاؤ، کیونکہ یہ مزیدار زندگی ہے، عالیشان باغ میں ہے، اور باغات اللہ کی طرف سے ہے، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ اور پھر دنیا کی اندر اس احساس کے ساتھ جن گھرانوں میں خواتین رہیں گے، مرد حضرات رہیں گے، بچوں کو وہ احساس دلایا جائے گا، تو ایسے خاندان ایسے باغات میں ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو صاف ستھرا ماحول دینے کے لیے، چھٹیوں کی جو ہے لذتیں دینے کے لیے، بہت سے ہمارے ماں باپ فارم ہاؤس لے کر جاتے ہیں اپنے بچوں کو، کہ وہاں پر سوئمنگ پول ہے اور وہاں پر صاف ستھری ہوا ہے، کھیلنے کے لیے بچوں کو جھولے ہیں اور اچھی صاف ستھری جگہ ہے، اس کے اندر بچے گیمز کھیل رہے ہیں، اس کے اندر بچے کھیل رہے ہیں اور جو ہے مزہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ اب صاف ستھرے ماحول میں لے کر جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں۔ لیکن جب یہ احساس رہے گا، اور یہ جو دنیاوی زندگی کے اندر دنیاوی مشاغل میں رہتے ہوئے ہم ایک دن نکال کر فارم ہاؤس جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے احساس کے ساتھ، ہماری ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ، اللہ کے احکاموں پر چلتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اگر گزاریں گے، تو پھر یہ نعمتیں، جو وقتیہ نعمتیں ہم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی، اور وہاں پر کوئی ہمیں نکالنے والا نہیں، اور وہاں پر جو ہے موت کا تصور بھی نہیں۔ ہم
ابھی چونکہ اسکولز کو چھٹیاں چل رہی ہیں، اس کے بعد جب اسکول شروع ہوں گے تو بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے اچھے اسکول میں ڈالیں گے. ان کی فکر ہوگی کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں جائے گا، وہ اچھی انگریزی بولے گا، زبانیں سیکھے گا، تو پھر وہ اچھا انجینئر بنے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا وکیل بنے گا، پروفیسر بنے گا، اچھی جاب اس کو ملے گی. لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا فیوچر اچھا ہو. جب فیوچر کی بات کی جائے تو ہمارا جو دنیاوی فیوچر ہے وہ چند سالوں کا ہے، لیکن اس کے بعد جو فیوچر ہے وہ یہاں کی جو زندگی ہے 60 سال 70 سالہ زندگی ہے اگر اللہ نے دی تو. لیکن جو مرنے کی بعد کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس فیوچر کی تیاری ہم بھی کریں اور ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس کی تیاری کرائیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تیاری کرائیں. جس طرح ہم 10th کلاس پڑھنے کے بعد انٹر میں کون سا سبجیکٹ لینا ہے کہ اس سبجیکٹ کی بنیاد پر آگے کی منزلیں طے کریں گے، جس طرح ہم بچے کو KG میں ڈال رہے ہیں اور بچے کو ہم اچھے اسکول میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فیوچر اچھا ہو، تو اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے فیوچر کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس کی بھی ضرورت ہے اور یہ اہم ضرورت ہے. کل اللہ کے دربار میں جو ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والوں کہ تم جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے تمام مہینوں میں ایمان میں داخل ہو. پوری زندگی جو ہے ہم ایمان کے مطابق اسلام کے مطابق گزاریں. لیجئے ہمارے سماج کا جائزہ، ہمارے معاشرے کا جائزہ لیجئے، ہماری سوسائٹی کا جائزہ لیجئے کہ کس قدر جو ہے اسراف اور فضول خرچیاں کی جا رہی. مسلم محلوں میں شادی کی باراتیں نکل رہی ہے. ایک بارات میں نے شادی کی دیکھی ہے کل، جو تقریباً 4.5 گھنٹے وہ صرف گھر کے پاس تھی. پوری گاڑیوں کی قطاریں ہیں، 4.5 گھنٹے تک جو ہے ایک بارات ایک محلے میں ایک گلی میں کھڑی ہوئی ہے. سوچئے ان محلے کے تمام افراد کا کیا حال ہوگا. ناچ گانا چل رہا ہے، آتش بازی چل رہی ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام میں پورے پورے داخل نہیں ہوئے. شادی کا جو اصول اسلام نے بتایا ہے اس اصول کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا، یا سمجھا تو بھی اس کو ہم نظر انداز کر دیں. تو پھر کیا فائدہ ہوا ہمارے روزے اور رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا اور رمضان میں زکوٰۃ کے نکالنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا. اسی لیے ایک اصول اور ایک پیمانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو. اس کا مطلب یہ ہے شادی کا موقع ہو تو پھر اسلام کو سامنے رکھیں، تجارت ہو تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں، اسلام کو سامنے رکھیں. زندگی کے اگر تم سوسائٹی کے ایک فرد ہو تو اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اسلام تمہیں کن باتوں کا حکم اسلام تمہیں کرتا ہے، اس کو جو ہے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا مسلمان وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو اچھا پڑوسی ہو، جس کی شادیوں میں اسلامی تعلیمات نظر آتی ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم جو ہے شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ماشاءاللہ یہاں جو خواتین آتی ہے وہ تو
ماشاءاللہ دینی مزاج رکھنے والی لوگ خواتین ہوتی ہیں، دینی مزاج ان کا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں سے جب اٹھیں تو ہمارے خاندانوں کا محاسبہ کریں، ہمارے رشتہ داروں کا محاسبہ کریں اور کوشش کریں، مجھے بھی اللہ اس کی توفیق دے، ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ جہاں ہم دیکھیں کہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو وہاں جانے سے احتیاط کریں، احتراز کریں اور اعتراض بھی کریں۔ رشتہ داروں سے کہیں کہ بھائی آپ کی شادیوں میں، آپ کی دعوتوں میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، تو ہم ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کریں، ہم ایسی دعوتوں میں ہمارے چھوٹے بچوں کو لے جائیں گے تو پھر یہ بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کی ہمارے خاص طور پر ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کہ مسجد کے سامنے گھر ہے، مدرسے کے سامنے گھر ہے، علماء سے ہمارے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اس کے باوجود ناچنے والیاں آ رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں اور بارات گھر سے نکالی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہم نے اسلام کو صرف ایسے ہی رمضان کو گزار دیا اور اسلامی تعلیمات کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، بس جب دل بولا کہ ہم جمعے کا دن آیا تو ہم مسلمان بن جائیں اور نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ہمارے اعمال بالکل اسلام کے خلاف۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک اصول بنا دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں تم پورے داخل۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، خواتین آپ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اگر چاہیں تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہیں، آپ گھر کی ذمہ دار ہیں۔ ہاں، ایسے ظالم مرد ہوتے ہیں بعض جگہوں پر جو اپنی خواتین پر ظلم کرتے ہیں اور جن کو دینی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اکثریت جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، جو اچھے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں دین کا کام ہو اور دینی ماحول ہو، لیکن خواتین اس کے لیے تیار نہیں۔ کوئی مرد تو یہ کوشش کریں، خواتین خاص طور پر، اگر مرد کے اندر دینداری نہ ہو، لیکن بہت سے ایسے واقعات، ایسے تجربات ہمارے سامنے ہیں کہ بیوی کی دیندار ہونے کی وجہ سے شوہر دیندار بن جاتا ہے، ماں کے دیندار بننے کی وجہ سے اولاد دیندار بن جاتی ہے، بہن کے دیندار بننے کی وجہ سے بھائی دیندار بن جاتا ہے، محلے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، پڑوسی ہماری دیندار خاتون ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے دوسری جو خواتین محلے میں رہنے والی ہے وہ دیندار بن جاتی ہے۔ تو آپ کا بہت بڑا کردار ہے گھر کے اندر، اگر آپ نماز پڑھیں گی، آپ تلاوت کریں گی اور آپ گھر کے اندر اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں گی تو گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوگا، گھر کے اندر دین کا ماحول نظر آئے گا، اور دوسرے لوگ ہمارے گھر کو جب آئیں گے وہ ان مناظر کو دیکھیں گے اور اپنے گھر کے اندر بھی دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، سکون کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ گھر کے اندر ہماری صبح جلد سے جلد ہو، فجر کے ساتھ ہی ہماری صبح ہو، فجر کی نماز کا اہتمام اگر خواتین آپ کریں گے اور اپنے گھروں سے مرد حضرات کو نکالیں گے نماز کے لیے تو بہت آسان ہے، اور آپ اس کی پابند بنیں گے کہ بچوں کو پابند بنیں گے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، کچھ تلاوت کریں گے، پھر ہم ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد ہم دین کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اور ہمارا دوپہر کا کھانا بھی وقت پہ ہوگا، عشاء کی نماز بھی وقت پر ہوگی، رات کا کھانا بھی وقت پر ہوگا۔ تو اس طرح ہم ایک شیڈول بنا لیں، ایک روزانہ کے معمولات کو ہم لکھ لیں کہ فجر کی نماز ہوگی، تلاوت کیا کرنا ہے، روزانہ کتنا پڑھنا ہے،
اپنی بچیوں کو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائیں اور بچوں کو اپنے باپوں کے ساتھ، اپنے جو ہے باپ کے ساتھ ان کو نماز کے لیے روانہ کریں، مسجد کو جانے کا عادی ان کو بنائیں، اس کی فکر کریں۔ جب آپ لوگ اس کی فکر کریں گے تو یہ تمام چیزیں آسان ہو جائیں۔ مرد آدمی کی مصروفیتیں ہوتی ہے اور کبھی کبھی تو جو ہے گھر کے اندر جب وہ آتا ہے تو تھک ہار کر آتا ہے، وہ آرام چاہتا ہے، لیکن جو ذمہ داری گھر کو بہتر بنانے کی اور بہتر بنا سکتی ہیں وہ تو آپ خواتین ہیں۔ اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کو مکتب روانہ کریں اور ان کو جو ہے اس کا پابند بنائے کہ جو ماحول تم مکتب میں دیکھ رہے ہو وہ ماحول گھر کے اندر بھی لائیں۔ یہ ماحول گھر کے اندر کب آئے گا؟ جب مائیں چاہیں تو موبائل کے اندر بھی ان کے سامنے موبائل نہ دیکھیں۔ اکثر بہنیں خواتین دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے وہ موبائل دیکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جب بچوں کے سامنے موبائل دیکھیں گے تو ان بچوں پر غلط اثر پڑے گا اور یہ بچوں کے لیے دیکھنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ بچوں سے موبائل چھینتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے بہت فون استعمال کر رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے بہت جو ہے فون کے اندر کارٹونز دیکھ رہا ہے، فون کے اندر یہ فلاں چیزیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بچے کو روک اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ بچے کے سامنے بڑے بھی دیکھ رہے ہیں۔ والد صاحب بھی موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور بچے سے کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہو کہ بھائی موبائل لے لو ان کے پاس سے کہ دیکھو موبائل میں ویڈیوز دیکھیں۔ جب ہمیں سب سے پہلے تو باپ رکھ دیں، ماں رکھ دیں تو پھر بچوں سے لینا آسان ہوگا۔ بچے ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو دوسرا ماحول ان کو دے۔ اب گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہے تو مکتب کے اندر جو سمر کلاسز کا بھی انتظام، شام کے اندر چونکہ پہلے سے نظام چل رہا ہے شام کے مکتب کا، تو شام کو جو ہے بچوں کو بھیجیں۔ اور جو بچے ابھی مکتب میں نہیں آئے ہیں، اسکول میں وہ پڑھتے تھے، مکتب نہیں آ سکے، تو ان کو بھی لانے کی فکر کریں اور اپنے جو ہے پڑوسیوں کو بھی کہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ دینی تعلیم کا انتظام ہے، اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ناسمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔